أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلقه القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں مصباح پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں قرآن مجید میں تدبر و تفکر کا حکم فرمایا. درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق ہمارے ساتھ بیان فرمائے. بات چل رہی ہے قرآن مجید کے حقوق سے متعلق. قرآن کا سب سے پہلا حق یاد ہے؟ بھول گئے کیا ہے؟ رات کی بات کی. قرآن کا سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا. قرآن پر ایمان لانا. کیا ایمان لانا؟ کون رائٹر اس کے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہنے والا. سے ہمیں معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ مسئلے پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا. ایک عقیدے کے لیے ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں کھپائی، لیکن ہم نہ فری میں عقیدہ بولے تو یاد رکھنا مشکل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ فرقہ پیدا ہوا، وہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق مطلب اسے اللہ پیدا کریا. عقیدہ کے مخلوق کے بارے میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، باقی ساری چیزیں فنا ہونا. تو ان کے عقیدے کے مطابق قیامت کے بعد یہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب فنا ہو سکتا ہے، قرآن فنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں. تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ فخرج منہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے. جو اللہ کے اندر سے نکلے وہ مخلوق نہیں ہے. جیسا اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایسے اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. بادشاہ بھی مخلوق ماننے والا تھا اس دور میں، جس کی لاٹھی اس کی بہن سے وچنا ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی 2014 سے جن کے ہاتھ میں سرکار گئی منمانیاں کر رہے ہیں. فرعون بھی کریا، نمرود بھی کریا، شداد بھی کریا، حامان بھی کریا، قارون بھی کریا، لیکن آج ان کا صفحہ ہستی پر کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. ہر فرعون کا ایک دور ہوتا ہے. اسی لیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے، ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. آج وہ بھونک رہے ہیں، کل ان کی بھونک میں بھی مر جائے گا.
انشاءاللہ. تو غرض یہ ہے پہلا ہے قرآن پر ایمان لانا. جب ایمان لائیں گے تو اللہ کی محبت بھی، اللہ کے کلام کی محبت بھی ہوگی، اللہ کے کلام کا ادب بھی ہوگا. دوسرا قرآن کا حق، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. بہت کر دیں روزانہ. ہاتھ اٹھاؤ، شرما نماز میں پڑھ رہی نہ ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے علاوہ بھی پڑھ رہی ہے، پڑھنا چاہیے. قرآن کا تیسرا چلیے بیان کریں. قرآن کو حفظ بائی ہارٹ، میموریز کرنا، بائی ہٹ یاد کرنا. اور آج بات کریں گے قرآن کا چوتھا حق. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. دنیا میں آج تک کوئی مائی بالا نہیں پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ مجھے سارا قرآن آتا ہے اور پورا قرآن سمجھتا. جو بولتا ہے پکا جھوٹا، مودی کا چھوٹا بنا. یا تو ہمارے ملک میں انہیں سب سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑے جھوٹے کی مثال دنیا میں ہمارے ملک میں تو نہیں. جتنا بڑا وہ عالم مفتی علامۃ الدہر بن جائے لیکن دعویٰ کوئی نہیں کیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرما دیا کہ قرآن کے پورے حقائق تک میری بھی رسائی نہیں ہے. وہ ہمارے امام، ہمیں ان کے مقلد، تو ہمیں لوگ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں مفتی، مجھے پورا قرآن آتا ہے. میں بولے سب سے بڑا چھوٹا. تو یہ لکھا مطلب نہیں. ہاں مرد کر کے قرآن میں غور کرنا ہے. جتنا غور کریں گے، جتنا تدبر کریں گے، جتنا فکر کریں گے، جتنی مرتبہ ترجمہ پڑھیں گے، ہر مرتبہ آپ کو قرآن میں ایک نئی چیز ملے گی. پورے قرآن میں 6660 پر 6 آیتیں، اس میں سے 500 آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام بیان کرتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، طلاق، خلا، جتنے مسائل رہتے ہیں سارے مسائل میں کتنے آیت ہیں؟ 500. باقی آیتوں میں کیا ہے؟ ابھی دیکھیں 750 آیات قرآن کے ایسے ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن میں غور کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر اللہ نے قفل لگا دیا ہے؟ جو قرآن کو نہیں سمجھتا یوں سمجھ لے کہ اس نے سمجھداری کے اوپر تالا ڈال کر رکھ لے، اسے سمجھنا نہیں چاہیے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، ہر فن والا یہ قرآن لے کر بیٹھا، اس کو قرآن میں سائنسدان نے قرآن کھولا تو سائنس قرآن میں ملا. میتھمیٹکس والے نے قرآن کھولا تو میتھمیٹکس کے نائٹرنس کے الگ الگ فارمولے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام علوم و فنون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی لیے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس امت کو 2 قرآن عنایت فرمایا. کہتے قرآن دو دیکھیں کب تک ایک یہ قرآن جو میرے اور آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور یہ قرآن پریکٹیکلی قرآن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز کسے کہتے ہیں، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی پڑھ کے امت کو بتایا. قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. اللہ کے نبی زکات فرض نہیں تھی، اس کے باوجود زکات دینے کا طریقہ اور سلیقہ ہمارے نبی نے پریکٹیکلی سکھایا. اللہ نے فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کرو. اللہ کے نبی نے حج اور عمرہ کر کے پریکٹیکلی امت کو بتایا. لہذا قرآن میں جو کچھ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے امت کو بتا دیا. اب امت کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل میں نہیں کر سکتا.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے یہ انسان کو اتنا ہی کرنے کا آرڈر دیا جتنا انسان عمل کر سکتا ہے. انسان جو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے وہ حکم انسان کو دیا ہی نہیں. جو خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ سب انسان عمل کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ کہ مجھے آپ کو تو معلوم تو ہو قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا. سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, نہ فاتحہ کا معنی معلوم, نہ مطلب معلوم, نہ ترجمہ معلوم, جب معلوم ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے. تو اس لیے فرمایا قرآن کا چوتھا حق یہ ہے قرآن کو غور و فکر کرو, قرآن کے ترجمے کو پڑھو, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آپ پر اور میرے اوپر ایک محبت نامہ آیا ہے, ایک لیٹر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو کیا حکم دیا اس لیٹر کے اندر, کیا آرڈر دیا, وہ آرڈر کو جانچ کر عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی. اس لیے کہ گھر کے باہر کی زندگی جو ہم دیکھتے تھے اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے, نبی کی چال ایسی تھی, نبی کی عبادت ایسی تھی, نبی جنگ کے میدان میں ایسے تھے, جنت کے حیثیت سے ایسے تھے. لیکن امی جان ہمیں یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے رہا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کانا خلقہ القرآن, یا تم قرآن نہیں پڑھتے جس طرح قرآن میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکلی نمونہ اور آئیڈیل ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہو سیرت کو پڑھیں. اللہ کے نبی پر جو کچھ اللہ نے آیتیں اتاری میرے اور آپ کے نبی نے فوراً عمل کیا. ہمیں آج بہت اللہ زبان سے انشاءاللہ حضرت ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتے ہیں. کب سے؟ زبان سے. لیکن میرا اور آپ کا نبی ایسا نہیں تھی. اللہ کرے کہ اللہ سب حج و عمرے پہ بار بار جائیں. مدینے کے قریب جن لوگوں نے گیا ہے دیکھا ہوگا ایک مسجد ہے, مسجد قبلہ نہیں, 2 قبلوں والی مسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے باب الکعبہ جدھر کعبے کا دروازہ ہے, جدھر مقام ابراہیم ہے, اس طرف رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب ادھر کہا جاتا ہے کعبہ بھی ہمارا قبلہ بن جاتا ہے, بیت المقدس بھی ہمارا قبلہ. اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس, مسجد اقصی, جس مسجد اقصی کے آزادی کے لیے آج تک فلسطین میں مسلمان اپنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہجرت کر کے. مدینے میں بھی جب باقی کی طرف چہرہ کرتے تو کعبہ بھی ادھر ہی رہتا, مسجد اقصی بھی ادھر ہی رہتا. لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی. لیکن میرے نبی کے خواہش تھی اللہ میری امت کو کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. میرے حالی موقع ملا, اللہ کے نبی مدینہ سے باہر نکلے اور نماز کا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ اگر قبلے کی طرف چہرہ کرتے تو پیٹ کی طرف کعبہ آتا. مسجد اقصی کو فیس کیا تو پیچھے میں کعبہ ہے. اگر کعبے کو فیس کریں گے مسجد اقصی کو پیٹ دکھائی دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہے, شاید اب اللہ کوئی حکم اتار دے. اب اللہ تعالیٰ شاید یہ کہتے کہ آج سے تمہارا قبلہ مسجد اقصی نہیں کعبۃ اللہ. لیکن حکم نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز شروع کر دی. 2 رکعت نماز پڑھی تھی مسجد اقصی کی طرف. تیسری رکعت میں تھے یہ والی آیت لکھی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اللہ نے لکھا ہے اس میں ترجمہ نیچے پڑھ کر دیکھ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تم اپنے چہرے اور منہ کو آسمان کی طرف کرتے ہو تاکہ میں تمہیں قبلے کا حکم پر لو آج سے میں تمہارا قبلہ بدلتے ہوں. آج سے تمہارا قبلہ مسجد اقصی نہیں بلکہ مسجد حرام ہے کعبۃ اللہ.
اللہ کے نبی نماز 2 رکعت نماز یوں پڑھے جیسے یہ آیت آئی جبرائیل سے یہ آیت سنی نمازی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی اچانک الٹا ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ہماری طرح نہیں کیا کہ وہ حضرت عائشہ کردہ لستوں میں فوراً ٹرن پر کھینچ دیا صحابہ نہیں تھے اللہ کے نبی سے کچھ سوال حالت نماز میں نبی نے چہرہ موڑا صحابہ نے بغیر سوال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر سمجھ آئے وہ جگہ ہے یہ ایک نماز لیکن ایک نماز میں قبلے دو تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قبلتین 2 ڈھولے والی مسجد جب آپ جائیں گے اس مسجد کے انٹرنس گیٹ میں دیکھنا اوپر اتنی بڑی ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس پر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھی تو 2 رکعت ادھر کر کے نماز ادا کی ہے تو میرا آپ کا نبی نماز کی حالت میں اللہ نے آیت بتائی یہ نہیں کہ چلو اثر سے عمل کر لیتا ہوں نہیں نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمل کر کے امت کو سبق دیا کہ دیکھو جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کچھ بھی کہتا رہے عوام کچھ کہے لوگ کچھ کہیں حکومتیں کوئی بھی کر لیں لیکن تم ایمان والے ہو تمہیں ماننی پڑے گی اللہ تبارک و تعالی تو یہ کب سمجھ میں آئے گا اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے جب کبھی ہم اٹھا کر قرآن کے ترجمے کو پڑھیں گے انشاءاللہ پورا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے تو میں گزارش کرتا ہوں 80 پر 9 آیتیں کا ترجمہ پڑھیں کہتے ہیں 80 پر 9 پڑھ سکتے ہیں 80 پر 9 آیتیں 6,660 کو 6 نہیں ہوتا بہت بڑا مسئلہ بھی ہم تو چلو 80 کو 9 آیتیں جس کے اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنوا 80 پر 9 جگہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائے اے ایمان والو ہمیں کون تو اللہ ہم نہ کیا بولے وقت تو پڑھنا نہ کم سے کم عیسیٰ موسیٰ کا قصہ نہ کو سورہ کہف کے قصے نہ کو ان کے آدم کے قصے نہ کو حکایت نہ کو تمثیلیں نہ کو کم سے کم اللہ اے ایمان والے کر کے میرے سے جو خطاب کر کر 80 پر 9 جگہ جو بیان کریں کم سے کم وہ 80 پر 9 آیتیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اللہ ڈائریکٹ میرے سے کیا بول رہا کریں گے سب انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھ کر توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین